اللهم يا مجيب كل سائل الصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع عظمت صحابہ ہوگا۔ اللہ مجدہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کے صحابہ کی محبت عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا انتخاب فرمایا اور انبیاء میں سے اپنی محبوبیت کے لیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا، پھر حضور کی غلامی کے لیے جن لوگوں کے اندر حضور نے اپنا وقت گزارنا تھا، حضور کی غلامی جنہوں نے اختیار کرنی تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں خوب لوگوں کا انتخاب فرمایا اور انہیں حضور کا صحابہ بنایا۔ اور حضور کے صحابہ کی محبت ہم پر اس طرح لازم ہے کہ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہم پہ لازم ہے، اسی طرح حضور کے صحابہ کی محبت بھی ہم پہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا محمد الرسول اللہ، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ان کے ساتھ جو رہنے والے ہیں صحابہ کرام وہ کافروں کے لیے بہت سخت ہیں، اور فرمایا رحماء بینہم، اور وہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ فرمایا کہ وہ کافروں کے لیے سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں، تو قرآن فرما رہا ہے کہ وہ آپس میں نرم دل ہیں۔ آج کوئی کہے کہ وہ آپس میں نرم دل نہیں تھے تو ہمیں کوئی کسی تفسیر میں، کسی تاریخ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن فرما رہا ہے کہ وہ آپس میں نرم دل ہیں، وہ آپس میں رحم دل ہیں، تو ہم قرآن کی مانیں گے، اللہ رسول کی مانیں گے، ہم کسی تاریخ، کسی تفسیر میں نہیں جائیں گے۔ جو قرآن نے فیصلہ کر دیا وہ ہمیں منظور ہے، وہ قبول ہے۔ دیکھیں نا کہ اگر کوئی باپ ہے، اس کے 5 بیٹے ہیں اور وہ کہے کہ میں 5 بیٹوں پہ راضی ہوں، اس نے مطلقاً کہہ دیا کہ میں 5 کے 5 بیٹے پر راضی ہوں۔ اگر کوئی بندہ ادھر سے اٹھ کے کہہ دے کہ نہیں ان کا والد 4تھے سے راضی نہیں ہے، اسے پوچھا جائے کیوں، وہ کہے میں نے پڑوسیوں سے سنا ہے، میں نے فلاں تاریخ میں پڑھا ہے، میں نے وہاں سے سنا ہے، وہاں سے سنا ہے، تو اس کی بات گھر والے نہیں مانیں گے، کیونکہ والد نے کہہ دیا ہے کہ 5 پہ میں راضی ہوں۔ جب والد نے کہہ دیا ہے کہ میں 5 پہ راضی ہوں تو پھر کسی تاریخ کو، کسی کی گواہی شہادت کو نہیں دیکھا جائے گا، کیونکہ والد نے کہہ دیا کہ میں 5 بیٹوں پہ راضی ہوں۔ تو اسی طرح
مالک و مولا نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ تمام صحابہ کے بارے میں مطلقاً فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو جب اللہ قرآن مجید میں فرما دے کہ وہ آپس میں رحم دل بھی ہیں، میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہے، تو پھر کسی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی شہادت کی ضرورت نہیں۔ بس جو قرآن کا فیصلہ ہے کہ جتنے بھی حضور کے صحابہ ہیں وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ تو یہ شان اور مرتبہ ہے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مہمان آتا تو یہ شیڈول ہوا کرتا تھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانوں کو صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا کرتے۔ کسی کو حضرت انس بن مالک لے کر چلے جاتے، کسی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے چلے جاتے، کسی کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے چلے جاتے، کسی کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے چلے جاتے۔ اسی طرح صحابہ کے اندر تقسیم فرما دیا کرتے۔ تو فرماتے ہیں حبشہ سے کچھ مہمان آئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، سیاستہ کی حدیث ہے، حبشہ سے کچھ مہمان آئے تو حضور نے ان کو صحابہ کے اندر تقسیم نہیں فرمایا۔ حضور نے مسجد نبوی شریف کے اندر خیمے لگوائے اور ترکی خیمے لگوائے، اور ترکی خیمہ اس وقت بہت اہمیت کا حامل تھا، مہنگا تھا، خاص مہمانوں کے لیے لگوایا جاتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے اندر ترکی خیمہ لگوایا، اور کسی صحابی کو بھی یہ نہیں کہا کہ کھانا لے کر آؤ۔ حضور نے فرمایا ان کا کھانا یا سیدہ عائشہ صدیقہ بنائے گی یا فاطمہ الزہرا بنائے گی۔ تو کھانا بھی گھر سے بنوایا، اور مسجد کے اندر ترکی خیمہ لگوایا جو سب سے اعلیٰ ترین خیمہ تھا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم کھڑے تھے کہ حضور ہمیں کوئی حکم ارشاد فرمائے۔ فرماتی کہ حضور کھانا لے کر گھر سے خود کھانا بنوایا اور کھانا لے کر خود خیمے میں لے کر گئے اور خود مہمانوں کو کھلایا۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلے مہمان آتے صحابہ کے اندر تقسیم کر دیے جاتے، یہ حبشہ سے مہمان آئے، ان کا خیمہ بھی مسجد نبوی شریف کے اندر لگوایا، اور خیمہ بھی اعلیٰ ترین لگوایا، اور کھانا بھی گھر سے بنوایا، اور خود حضور پاک لے کر گئے، انہیں کھلایا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بول ہی اٹھا، میں نے کہا یا رسول اللہ، مہمان تو پہلے بھی آتے تھے لیکن یہ انداز نرالا ہے، یہ رنگ نرالا ہے، یہ عجیب ہی انداز ہے کہ مہمان پہلے بھی آتے تھے، آپ صحابہ کے اندر تقسیم فرما دیا کرتے تھے، لیکن یہ حبشہ سے مہمان آئے، آپ نے مسجد نبوی شریف کے اندر خیمہ لگوایا اور کھانا گھر سے منگوایا اور خود جا کر انہیں کھلایا، تو یہ کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا جب میرے صحابہ حبشہ گئے تھے، ان کے بادشاہ نجاشی نے ان سے بڑا پیار کیا، محبت کی، احترام کیا اور ان کے ساتھ محبت کی، تو فرمایا کہ جو میرے صحابہ کے ساتھ محبت کرے، پیار کرے، کیا میں اس کے ساتھ محبت نہ کروں؟ کیا میں اس کے ساتھ پیار نہ کروں؟ جب صحابہ کرام حبشہ گئے تو نجاشی کو اہل عرب نے کہا کہ ہمیں مسلمان واپس کر دیں، اس نے کہا میں مسلمانوں کو واپس نہیں کروں گا، اس نے بڑا پیار کیا۔ تو حضور نے فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرے، پیار کرے، تو فرمایا کیا میں ان سے پیار نہ کروں، ان سے محبت نہ کروں؟ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جو محبت کرتے، پیار کرتے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت اور پیار فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیں نا کہ کوئی فقیر آئے تو باہر کہتا ہے تیرے بچوں کی خیر، یہ نہیں کہتا کہ تیری خیر، کہتا ہے تیرے بچوں کی خیر۔ اسے پتہ ہے اگر بچوں کا نام لوں گا تو بچوں کا والد خوش ہو جائے گا اور کچھ دے دے گا۔ تو دیکھو نا اگر کسی کو کہا جائے کہ تیرے بچے کی خیر، وہ خوش ہو جاتا ہے، خیرات بھی دیتا ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام سے پیار کریں، صحابہ کرام کا ذکر کریں، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کے معاملے میں اپنی زبانوں کو بند رکھو۔ فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور فرمایا جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے
نبی کریم سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اس نے اللہ سے عداوت کی، اور جو اللہ سے بغض رکھے ان قریب اللہ اسے پکڑ لے گا۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھو، اور ایک طرف اگر حضور کے صحابہ سے پیار کرنے والے آ جائیں تو حضور مسجد نبوی شریف کے اندر خیمہ لگوائیں، گھر سے کھانا بنوائیں اور انہیں خود کھانا کھلائیں۔ اور تصویر کا دوسرا رخ بھی بڑا ضروری ہے، وہ بیان کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک جنازہ آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ حضور آپ جنازہ پڑھائیں۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم گھر بھی کہہ سکتے تھے کہ میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، لیکن آپ جنازہ گاہ میں چلے گئے، کیونکہ لوگوں کو کیسے پتہ چلتا؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جناز گاہ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میت کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور حضور نے فرمایا میں تو نہیں جنازہ پڑھاؤں گا۔ حیران ہو گئے لوگ، حضور کیا بے نمازی تھا، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تھا، گناہ گار تھا، کیا وجہ؟ حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا یہ میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا، تو اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ارے ایک طرف حضور کے صحابہ سے محبت کرنے والا آ جائے، حضور خیمہ بھی مسجد نبوی شریف کے اندر لگوائے اور کھانا بھی خود گھر سے بنوائے اور خود ان کو لا کر دے، اور ایک طرف اگر حضور کے صحابہ سے بغض رکھنے والا مر جائے تو حضور جنازہ بھی نہ پڑھائے۔ تو یہ مقام اور مرتبہ ہے صحابہ کرام کا۔ اگر صحابہ سے محبت کرنے والا آ جائے تو حضور خود خیمہ مسجد میں لگوائیں اور گھر سے کھانا پکوائیں اور خود کھلائیں، اور اگر کوئی صحابہ سے بغض رکھنے والا مر بھی جائے تو حضور جنازہ بھی نہ پڑھائیں۔ اس لیے صحابہ سے محبت لازمی ہے، صحابہ سے پیار لازمی ہے۔ حضور کے صحابہ سے عشق کرو، محبت کرو۔ حقیقت بات ہے حضور کے صحابہ سے پیار کرو گے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تو پھر رب بھی خوش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کیا کسی شاعر نے خوب کہا، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ستارے ہیں صحابہ۔ سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ، ارے سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نا آس بن واحد ایک کافر تھا، اس کے گھر نا کام کیا کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے گھر کام کرتا تھا اور میں نے مزدوری کی اور بہت محنت کے ساتھ کام کیا۔ فرماتے بہت محنت کی، دل جمی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ میں نے کام کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب کام مکمل ہو گیا، ارے کھانا کھانے کا مزہ جو مزدور کو ہوتا ہے نا، وہ اتنا امیر کو مزہ نہیں ہوتا جتنا مزدور کو کھانا کھانے کا مزہ ہوتا ہے۔ ارے جو امیر ہوتا ہے، جس کی روزانہ 50,000 روپے جس کو ملنے ہوں، وہ تو بینک میں لے کر چلا جاتا ہے اور بینک سے نکلوا لیتا ہے۔ ارے جو مزدور ہوتا ہے پورا دن مزدوری کرتا ہے، شام کو جب اس کو مزدوری ملتی ہے 3-4 بار وہ ہاتھ صاف کر کے بسم اللہ پڑھ کے 600 روپے پکڑتا ہے، پھر وہ جب لیتا ہے اسی وقت اسے خیال آ جاتا ہے کہ 150 دودھ کا دینا ہے، فلاں جگہ پہ سبزی کے دینے۔ اسی طرح تو مزدور کا کھانے کا انداز ہی کچھ نرالا ہوتا ہے، اس کی زندگی ہی کچھ نرالی ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کام کاج کیا، مزدوری کی، بہت محنت کی۔ فرماتے جب میرے دن پورے ہو گئے، اس کا کام مکمل ہو گیا، تو فرماتے میں آس بن واحد کے پاس گیا، میں نے کہا کہ تیرا کام مکمل ہو گیا؟ اس نے کہا میں نے دیکھ لیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میرا کام مکمل ہو گیا، میری مزدوری دے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ بڑا آدمی تھا، امیر تھا، چودھری تھا۔ تو فرماتے ہیں وہ کرسی پہ بیٹھ کے ہنسنے لگ گیا اور کہنے لگ گیا کہ مزدوری میں تمہیں ایک شرط پہ دوں گا ورنہ نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بتا تیری
کیا شرط ہے؟ وہ کہنے لگا مزدوری میں تمہیں اس لیے دوں گا کہ تم کلمہ چھوڑ دو، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دو تو میں تمہیں مزدوری دوں گا۔ ارے دیکھو، جس نے اتنے دن محنت کی ہو، اتنے دن مزدوری کی ہو، اور جب مزدوری ملنے کا دن آ جائے اور آگے سے وہ شرط رکھ دے کہ یہ شرط پوری کرے گا تو مزدوری ملے گی ورنہ نہیں۔ ارے جس نے کام کیا ہوتا ہے، محنت کی ہوتی ہے، اسے ہی پتہ ہوتا ہے اس کے دل پہ اس وقت کیا بیتتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اگر تو کلمہ چھوڑ دے تو تمہیں میں مزدوری دوں گا ورنہ نہیں دوں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں پریشان نہیں ہوا، فرماتے میرے ماتھے پہ بل بھی نہیں آیا، فرماتے میں نے اسے کہا میرے ایمان کا اتنا سستا سودا تو نے لگا دیا ہے، اتنا سستا سودا لگایا میرے ایمان کا۔ فرماتے ہیں میں نے چادر اٹھائی اور کندھے پہ رکھی اور میں آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں بڑا ہی متاثر ہوا، فرماتے میں بڑا ہی خوش ہوا کہ میں نے مزدوری تو اپنے بچوں کے لیے کی تھی، مجھے کیا خبر یہ میری مزدوری بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے کلمہ نہیں چھوڑا، اور فرماتے مزدوری چھوڑ کے میں آ گیا، مزدوری نہ ملی، فرماتے میں آ گیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ اس طرح صحابہ کرام نے استقامت اور صبر کے ساتھ زندگی گزاری، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بہت ہی نرالی زندگی ہے، اور حضور کے صحابہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اور آپ کی ماں کا پیار بہت تھا، اور لوگوں کے اندر آپ کا اور آپ کی ماں کا پیار مشہور تھا، بہت پیار تھا آپ کا آپ کی ماں سے، اور آپ کی ماں کا پیار آپ سے۔ ماں بیٹے بہت آپس میں پیار کیا کرتے تھے۔ تو فرماتے میں نے کلمہ پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی، تو فرماتے ہیں میری ماں نے کہا کہ سعد اگر تو کلمہ چھوڑ دے تو میں روٹی کھاؤں گی، اگر تو نے کلمہ نہ چھوڑا، اگر اسی طرح تو مسلمان رہا تو میں کھانا کھانا چھوڑ دوں گی، اور اگر تو کلمہ چھوڑ دے پھر میں کھانا کھاؤں گی ورنہ کھانا ہی نہیں کھاؤں گی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ 3 دن گزر گئے، میری ماں نے کھانا نہ کھایا، 3 دن گزر گئے۔ ارے جس ماں کی میں ہر بات مانتا تھا، جس ماں سے بہت محبت اور پیار کرتا تھا، اس ماں نے 3 دن کھانا نہ کھایا۔ فرماتے ہیں چوکوں میں باتیں ہونی شروع ہوگی، فرماتے ہیں بہت بڑا ہمارا گھر تھا، آس والے لوگ پڑوسی سب باتیں کرنے لگ گئے کہ 3 دن ہو گئے ہیں سعد کی ماں نے کھانا نہیں کھایا۔ فرماتے ہیں میری بہنوں نے بھی سمجھایا، بھائیوں نے بھی سمجھایا، فرماتے ہیں گلی گلی میرا چرچا ہونے لگ گیا، اور فرماتے 3 دن گزر گئے میری ماں نے کھانا نہ کھایا، اور میری ماں بہت کمزور ہوگی۔ دیکھیں نا کہ اگر افطاری ٹائم جب روزہ رکھتے ہیں رمضان شریف میں، افطاری ٹائم ہماری کیا حالت ہوتی ہے، تو ایک دن ہم بہت مشکل سے گزارتے ہیں، آپ کی ماں نے 3 دن کھانا نہ کھایا اور بہت کمزور ہوگی۔ تو فرماتے ہیں میں نے 3 دن بعد کہا امی میں آپ کو اب بات بتانے لگا ہوں، تو سارے سنبھل گئے، شاید سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ چھوڑ دیں۔ تو آپ کی ماں بھی سنبھل کے بیٹھ گئی، آپ کی بہنیں اور بھائی سب پاس بیٹھ کے شاید کہ یہ کلمہ چھوڑ دیں گے۔ تو آپ نے جو بات کہی بڑی کمال کی بات کہی، آپ نے اپنی ماں کو کہا امی جی ہمارا پیار ایک مثال ہے، لوگوں کے اندر مثال ہے، ہم آپس میں بہت محبت کرتے ہیں، ماں میں تیری ہر بات مانتا تھا، اور 3 دن ہو گئے ہیں تو نے کھانا نہیں کھایا، 3 دن سے تو بھوکی ہے، اور گلی گلی بازار بازار ہمارا چرچا ہوا ہے، اور ماں بڑی ہماری محبت ہے، لیکن امی یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ تیری ایک جان ہے، یہ تیری ایک جان ہے، اگر 1000 جان بھی ہو اور ایک ایک کرب کے تیری جان نکل جائے تو میں پھر بھی کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، 1000 جان بھی تیری ہو وہ ایک ایک کر کے قربان ہو جائے پھر بھی میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نعرہ لگا کے، یہ نعرہ مستانہ لگا کے چلے گئے، تو آپ کی ماں نے پیچھے سے کہا کہ کھانا لے آؤ، تو گھر والوں نے کہا بس بھوک ہڑتال اتنی ہی تھی۔ تو آپ کی ماں فرماتی ہیں کہ وہ میرا بیٹا ہے، میں نے اسے جنم دیا ہے، میں اسے جانتی ہوں کہ
اگر وہ مجھ سے محبت کرتا تھا تو میری ہر بات مانتا تھا، اگر وہ کسی اور سے محبت کر بیٹھا ہے، پیار کر بیٹھا ہے، تو کچا پیار نہیں کر بیٹھا، وہ پکا ہی پیار کر بیٹھا ہے۔ اور کسی نے کہا تھا نا کہ عشق ایک ڈھونگ ہے، تو عاشق نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی اس سے تجھے جدا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے۔ پھر عاشق نے کہا پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے، تو نہیں نہیں کہا کرے۔ تو آپ کی ماں فرماتی میں نے اسے جنم دیا ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت بڑی کرتا تھا، میری ہر بات مانتا تھا، اگر میرے علاوہ کسی اور سے پیار کرنے لگ گیا ہے، کسی اور سے محبت کرنے لگ گیا ہے، تو وہ کچا پیار نہیں کرنے لگا، وہ پکا پیار کر رہا ہے، وہ پکا پیار کر رہا ہے۔ اس طرح صحابہ کرام کی زندگی استقامت اور صبر کے ساتھ تھی، اور حضور کے نام پہ جان نثار کرنے والے صحابہ تھے۔ دیکھیں نا کہ ایک ماں جو 3 دن بھوکی رہی ہے، اور پھر بھی آپ نے کلمہ نہیں چھوڑا، اور جو جواب دیا کمال کا جواب دیا کہ ماں تیری 1000 جان بھی ہو، ایک ایک جان کر کے نکل جائے، میں پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس طرح صحابہ کرام کی زندگی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا گھر میں چھت پر بیٹھے، اور دھوپ بھی تھی، سورج کے سامنے بیٹھ گئے، اور آپ سوئی دھاگے سے اپنا کرتا سینے لگ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی دھاگے سے اپنا کرتا سی رہے تھے، تو آپ کی بیوی چھت پہ آئی اور کہنے لگی کہ آپ اتنی دھوپ کے اندر کرتا سی رہے ہیں، اور یہ مجھے دے دے، میں اسے سلائی کر دیتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تجھے تو وہ کام کہوں گا نا جو میں نہیں کر سکتا، تو فرماتے ہیں یہ کام تو میں کر سکتا ہوں نا، تو اس لیے مجھے کرنے دو، جو تمہارے ذمہ کام ہے وہ بہت ہیں، وہ آپ اپنے کام کریے، مجھے کرنے دیں۔ تو آپ کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ دیکھو تو صحیح آپ کو کتنا پسینہ آ گیا ہے، آپ بالکل سورج کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ نے جس ماتھے پہ ہاتھ لگایا اور فرماتے ہیں اوہ اتنا پسینہ آ گیا، تو آپ نے سورج کی طرف منہ نہیں موڑا، آپ نے سورج کی طرف دیکھ کے فرمایا اے سورج تو حضور کے غلاموں کو بھی گرمی دیتا ہے، تو حضور کے غلاموں پہ بھی تپش رکھتا ہے۔ تو فرماتی ہیں آپ کی اہلیہ فرماتی ہیں آپ نے جب یہ کہا نا کہ حضور کے غلاموں پہ بھی تو گرمی برساتا ہے، تو آپ کی اہلیہ فرماتی ہے فوراً سورج نے منہ موڑ لیا، آپ نے منہ نہیں موڑا، آپ نے فرمایا سورج تو حضور کے غلاموں پہ بھی گرمی کرتا ہے، تو آپ کی اہلیہ فرماتی ہیں سورج نے بھی منہ موڑ دیا۔ تو یہ حضور کے صحابہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے جب فوراً کہا نا سورج کو کہ تو حضور کے غلاموں پہ بھی گرمی برساتا ہے، تو سورج نے فوراً منہ موڑ لیا۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ تو آج خیال یہ تھا کہ آج میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھنا ہے، ان سے زیادہ مال پیش کرنا ہے، تو آپ نے گھر کا آدھا مال لا کر نہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور ادھر سے آپ آدھا مال لے کر آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں تھی، پاؤں پہ جوتا بھی نہیں تھا، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو آپ فرماتے ہیں باقی تو بات باقی رہی، حضور کے سوالوں میں ہی بڑا فرق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر تم گھر میں کتنا مال چھوڑ کے آئے ہو، گھر سے کتنا مال لے کر آئے ہو؟ تو آپ فرماتے میں نے کہا حضور گھر میں سے میں آدھا مال آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ تو آپ فرماتے حضور نے مجھ سے پوچھا کہ تم کتنا مال لے کر آئے ہو؟ تو فرماتے میں نے کہا حضور میں آدھا مال آپ نے گھر سے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے آیا ہوں۔ تو حضور فرماتے حضور نے مجھ سے یہ سوال کیا، فرماتے ابو بکر صدیق سے جب سوال کرنے کی باری آئی یہ نہیں فرمایا کہ کتنا مال لے کر آئے ہو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو، ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا بڑا کمال کا جواب دیا، فرماتے ہیں حضور میں اپنا گھر خالی نہیں چھوڑ کے آیا، میں کوئی لاوارث ہوں، حضور میں کوئی لاوارث ہوں، میں اپنا گھر خالی نہیں چھوڑ کے آیا، میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔
خالی اپنا گھر نہیں میں چھوڑ کے آیا، اپنے گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں نا میرے امتی جہاد کرنے کے لیے نکلیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اللہ بھی بڑا حیا فرماتا ہے، اللہ بھی بڑا حیا فرماتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں نا لوگ جہاد کرنے کے لیے نکلیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم میں سے کوئی صحابی ہے، کوئی ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا ہو؟ تو آواز آئے گی جی ہاں ایک صحابی ہے، ایک صحابی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایک صحابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا، اس ایک صحابی کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کو فتح عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جہاد کے لیے نکلیں گے تو آواز آئے گی کہ تم میں سے کوئی صحابی ہے؟ تو آواز آئے گی صحابی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر کوئی آواز لگائے گا کہ تم میں سے کوئی حضور کے صحابہ کو دیکھنے والا ہے، کوئی تابعی ہے؟ تو آواز آئے گی جی ہاں ایک تابعی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک تابعی کی وجہ سے حضور کو دیکھنے والوں کو دیکھنے والے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ فرمایا پھر جہاد کے لیے نکلیں گے، آواز آئے گی تم میں کوئی تابعی ہے؟ تو آواز آئے گی تابعی کوئی نہیں ہے۔ پھر کہیں گے کہ کوئی تم میں سے کسی تابعی کو دیکھنے والا ہے، تبع تابعین میں سے کوئی ہے؟ تو آواز آئے گی ہاں ایک بندہ ایسا ہے جس نے حضور کے صحابہ کو دیکھنے والے کو دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس تابعی کو دیکھنے والے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سب کو فتح عطا فرمائے گا۔ اور حضور کے صحابہ کا رب بھی حیا فرماتا ہے، اور حضور کے صحابہ کو جو دیکھ لے تابعی اس کی وجہ سے بھی اللہ فتح عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی تبع تابعین میں سے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھی فتح عطا فرماتا ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اپنی زبانوں کو بند رکھنا۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس طرح لے کر آؤ کہ جس طرح حضور کے صحابہ لے کر آئے، جس طرح حضور کے صحابہ لے کر آئے اس طرح ایمان لے کر آؤ۔ اور حضور کے صحابہ کی زندگی حضور کے عشق سے بڑھی ہوئی ہے، حضور کی محبت سے بڑھی ہوئی ہے۔ وہ حضور کے نام پہ اپنا مال، جان، والدین، اولاد سب کچھ قربان کرنے والے صحابہ تھے۔ انہوں نے حضور پہ سب کچھ نثار کر دیا، اپنی جانیں بھی قربان کر دیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور حضور کے ساتھ محبت کی، اور ہمیں سکھایا کہ حضور کے ساتھ کس طرح محبت کرنی ہے، کس طرح حضور سے عشق کرنا ہے، کس طرح حضور سے پیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے صحابہ کرام سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ عقیدہ اہل سنت و جماعت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔